آل محمد. الحمد لله الحمد لله ذي العزة والمجد والعلا، خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى، شمس الضحى بدر الدجى، صدر العلا نور الهدى، وعلى آله المجتبى وأصحابه الذين هم نجوم الهدى، وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بلند آواز نال درود شریف. محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز برہانہ وہ کریم، رحیم اور حکیم رب دے کلام قدیم قرآن حکیم دے 24 سپارے دے وچوں ایک آیت کریمہ دی تلاوت دی سعادت، برکت، رحمت اور ثواب حاصل کیتا ہے۔ این آیت کریمہ دا تعلق اج دے بیان نال
اور اج دے جمعے دی متعلقہ گفتگو نال اے ہے کہ این آیت دے اندر اللہ تعالیٰ دے انہاں خاص بندیاں دا ذکر ہوئے، بندگان خاص علام الغیوب، در جہان جاں جواسیس القلوب۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جڑے علام الغیوب غیباں دے جانن والے رب دے خاص بندے ہن، وہ دلاں دے جاسوس ہونن، بندیاں دے دلاں دے اندر موجود خیالات، افکار اور جڑے معاملات دل دے اندر ہونن، وہ اللہ دے خاص بندے اللہ دے عطا کردہ علم نال انہاں کو جان دے ہونے۔ وہ جڑے اللہ دے خاص بندے، بندگان خاص، جنہاں کو بندگان اہل استقامت بھی آدن کہ وہ اہل استقامت بندے ہونے، اللہ انہاں کو استقامت عطا فرمیندے، ثابت قدمی استعمال عطا فرمیندے، پامردی استعمال عطا فرمیندے، اور وہ حالات خواہ کیسے ہی ہومن، انہاں دے نال معاملات خواہ کیسے ہی ہومن، انہاں دی مستقل مزاجی، ثابت قدمی اور استقامت دے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ انہاں دے واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا، بے شک او لوگ جنہاں آکھیا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہاں استقامت اختیار کر کے دی، اندوں تے مستقیم ہو گئے، مستقل ہو گئے، انہاں دے پائے ثبات دے اندر، انہاں دے موقف دے اندر، نظریے دے اندر، عقیدے دے اندر، ایمان دے اندر سرے منہ بھی فرق نہ آیا، ذرہ برابر بھی انہاں دے قدمہ دے اندر لڑکھڑاہٹ اور لغزش نہ آئی۔ یہ ہے اہل استقامت۔ استقامت دا بڑا مقام ہے، حدیث پاک دے وچ اتنے تک آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک شخص حاضر ہوئے، دیہات دے رحمن والا ہے، اور اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، سونا میں کو ایجیں عمل دی رہنمائی فرماؤ، رہبری فرماؤ، نشاندہی فرماؤ کہ میں جڑے ویلے وہ عمل کراں میں جنت دے وچ چلا ونجاں۔ اذا عملتہ دخلت الجنہ، جڑے ویلے میں وہ عمل کو کراں تو میں جنت دے وچ چلا ونجاں، میں کو جنت تک پہنچن دا جامع اور مختصر اور مستقل رستہ دسو۔ کملی والے محبوب علیہ السلام نے بڑا جامع جواب دیتا ہے، سرکار نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، سرکار فرمایا آکھ میں اللہ نال ایمان گھننا آیا اور وال اندو تے پکا تھی۔ بہت جامع جواب ہے، قل آمنت باللہ واستقم، آکھ میں اللہ نال ایمان گھننا آیا، واستقم وال اندو تے استقامت اختیار کر چا پکا تھی میں، ہلیں چلیں نہ کچا نہ تھی میں، وال جنت دی ذمہ واری جانے تے فرمایا میں جانا۔ معلوم تھیا استقامت دا اے درجہ، استقامت جوان مردی، مستقل مزاج ہونا، کچا پن نہ ہونا کہ کبھی اس در پہ جا نکلے، کبھی اس گھر میں جا نکلے، کدیں این دروازے تے کدیں اون دروازے دے ہوتے نہیں، یقین کامل ہوئے، طبیعت پختگی ہوئے، حالات بھامیں جیویں بندے رہمیں، اے اپ ڈاؤن آندے رہنے، اے دکھ سکھ آندے رہنے، لیکن ایمان دے اندر، عقیدے دے اندر، وابستگی دے اندر، کیفیت دے اندر کمی نہ آوے۔ سرکار فرمائے جنتی چلا ویسے،
فرمایا ثم استقاموا، پھر انہیں استقامت اختیار کی تھی، تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں دوتے فرشتے نازل ہوندے، ملائکہ انہاں دوتے نازل ہوندے، اور ملائکہ انہاں کو اہدن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو ہی نہیں، غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری ہوئے تو حقوں اون جنت دی کنتم توعدون، جڑی جنت دا تو ہرے نال وعدہ کیتا گیا، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، جڑی جنت دا تو ہرے نال وعدہ کیتا گیا ہا، اون دی خوشخبری قبول کرو، بشارت قبول کرو تو حق جنت عطا ہو سی۔ ہن اون اعرابی دا سرکار دو تے سوال کرنا، اذا عملتہو دخلت الجنہ، اے جھیں عمل دی نشان دہی کرو کہ جڑا میں عمل کراں تے جنت اچ لگا ونجاں۔ سرکار دا کو فرماونا قل آمنت باللہ واستقم، اور انہوں ہی آیت کریمہ کو آپس دی جوڑ کے نتیجہ خود سمجھے سو۔ ایک پاسوں اللہ دا قرآن، بے پاسوں کملی والے مصطفیٰ دا فرمان، انہاں دوہاں کو جڑے ویلے کٹھا کر کے دیکھ سو تو کو نتیجے دی خود کو سمجھ آوے سی۔ بعض چیزیں ایسے ہوندیں کہ جنہیں دی ڈھیر وضاحت دی لوڑ نہیں ہوندی، نتیجہ پرلا دیکھنا اللہ خود سمجھ گئندہ ہے۔ حضور قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ غزل فرمایا ہے نا کہ نتیجہ خود سمجھ لو، جوڑ کر تصویر کے ٹکڑے، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ ان کے تیر کے ٹکڑے۔ استقامت جنہیں اختیار کی تھی، حالات کو ڈرے نہ، پائے ثبات جن لغزش نہ آئی، اوے لوگ ہی ہن کے جنہ دوتے فرشتے نازل ہوندن، اور فرشتے حدن تو سب خاطر جمع رکھو، سکون رکھو، اطمینان رکھو، تو آپ کو جنت دی خوشخبری ہے جڑی جنت دا تو ہرے نال وعدہ کیتا گیا۔ مختصر اے ہے، میں حسب وعدہ گزارشات جڑیاں عرض کرنی ہیں کہ امام کربلا، امام شہداء، امام عاشقاں، امام عارفاں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، او انہا اہل استقامت دا جڑا طبقہ ہے، جڑا گروہ ہے، جڑی جماعت ہے، امام عالی مقام اون دے سردار ہے، امام عالی مقام اون دے امام لیڈرن، رہبرن، رہنمائن اور قائدن۔ این واسطے آکھا گیا کہ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد زبستان رسول، کہ او عاشقاں دے امام او عاشق ہی ہوندن جڑے اہل استقامت ہوندن، جنہیں جو پختگی نہ ہوئے وہ عاشق نہیں ہوندے۔ غیر مستقل مزاج بندہ کریں عشق دا دعویٰ نہیں کر سکدا، عشق دا دعویٰ اوہی کو ٹھک دے جن وچ استقامت ہوئے، جن وچ مضبوطی ہوئے، کہ جڑا ہک نال ہک تھی ونجے، ہک نال ہک ہو ونجے، استقامت والیاں دے وچ ہوئے، عشق دا دعویٰ اوہی کو ٹھک دے۔ غیر مستقل مزاج بندہ جڑا چھوڑاں لی طبیعت رکھدا ہوئے، بالاں لی، وہ کریں عشق دے اندر کامیاب نہیں ہو سکدا۔ وہ کو تو آکھا ویندے کہ بل حوث عشق مکن اے دل نا صبر و قرار، عاشقی فن شریف است ولے کارے تو نیس، اے حوث تے حرص دا مارا ہویا، اے خواہشات دا مارا ہویا، عشق نہ کر۔ این واسطے کہ تیرے وچ صبر بھی کوئی نہیں، برداشت بھی کوئی نہیں، قرار بھی کوئی نہیں، غیر مستقل مزاجیں، تھوڑی جی تکلیف آونجے تے بھاں بھاں کریں دیں، تو عشق نہ کر۔ عاشقی فن شریف است ولے کارے تو نیس، عاشقی کم تا چنگے شریفان دا کم میں عشق کرن، لیکن تیڑا کم نہیں۔ عاشقی فن شریف است، عاشقی شریف لوگاں دا وطیر ہے، ولے کارے تو نیست، لیکن تیڑا کم نہیں، تو نہیں کر سکتا۔ بلحوث کس طرح ہو تیغ محبت سے شہید، کہ کارے ہر سنگ نہیں لالے بدخشاں ہونا۔ بلحوث تیغ محبت سے ہو کس طرح شہید، کارے ہر سنگ نہیں لالے بدخشاں ہونا۔ اکھے جڑا حوث تے حرص دا مارا ہوئے،
او عشق دی تلوار نال ذبح نہیں تھی سکدا این واسطے کہ ہر پتھر دا مقدر کوئی نہیں کہ ہیرا بن ونجے ہر پتھر دا کم نہیں کہ لال ہو ونجے ہر پتھر دا مقدر کوئی نہیں او چند پتھر ہوندن کہ جڑے ہیرے تے لال بن ویندن ہر پتھر نہیں ہوندا تو این واسطے امام عالی مقام جی میں عاشقاں دے امام ایویں اہل استقامت دی جماعت دے بھی امام یزید کو لوں یزیدیت کو لوں یزید دے منشور کو لوں یزید دے قانون کو لوں یزید دے مزاج کو لوں یزید دی طبیعت کو لوں جی میں پہلے نہیں تو میرے امام کو نفرت ہے اور یزیدیت دے کردار نال اختلاف ہے وہ آخر تک قائم رہے اس دوران دے مراحل اگر انہاں تے غور کرو مدینہ طیبہ والمدینہ شریف تو ونجنا والمکہ مکرمہ والاتھاں کچھ وقت گزارنا شعبان کو امام پاک مدینہ پاک چٹورن مکہ مکرمہ پہنچن رمضان شوال ذیقعد ذوالحج یہ میرے امام علی مقام اتھا گزارن ذوالحج دی 6 یا 8 تاریخ کو میرے امام والا مکہ شریف دی بچو روانہ ہوئے یہ مکہ رہونا پھر مکہ شریف دی بچو سفر کرنا کربلا شہادت انہاں ساریاں مراحل کو دیکھو این مرحلے دی بچ کہیں موڑ تے بھی میرے امام علی مقام اپنا نظریہ تبدیل نہیں کیتا موقف تبدیل نہیں کیتا ورنہ حالات دیکھ کے بڑے بندے ہوندن جڑے حالات اچھے ہومن تو انہوں دا نظریہ کچھ اور ہوندے حالات ماڑے ہو ونجن نظریہ بدل ویندے بلکہ سارے پاکستان دے اندر دا نظریہ ضرورت یہ بڑا مشہور ہو چکا ہے نظریہ ضرورت دا معنی یہ ہے کہ ضرورت دے مطابق ڈھل ونجو ضرورت دے مطابق بے شک لوٹے بن ونجو جن تے مرضی آوے چلے ونجو جیڑی پالٹی چو بئی پالٹی چلے ونجو بئی پالٹی دی چو بئی پالٹی دی چلے ونجو لوٹے علی کر پھر دے رہا ہو تو ساں تو کو کوئی کچھ نہ آکسی بلکہ تو کو سیانا سمجھا ویسی فلہانا بڑا سیانا سہی او کو پہلے پتہ لگ گیا ہاں آمن آلے الیکشن دی وچ این پارٹی نہیں جیتنا این وستیو ٹائم نال بھی پاسا مل کھڑا جیتنا والی پارٹی دی بھی شامل تھیا کڑا بڑا سیاسی ہے یار بڑا سمجھدار ہے این دا بڑا تجربہ ہے یار یعنی جیڑا جتنا بڑا غیر مستقل مزاج منافق اور جھوٹا وعدہ خلاف ہو سی وہ کو اتنا بڑا سیانا آکھا ویسی محنتی کو کمین کہتے ہیں بددیانت کو ذہین کہتے ہیں اس زمانے کے ناسمجھ انسان بے حیا کو حسین کہتے ہیں ان نظریہ ضرورت میرے امام علی مقام اس نظریہ ضرورت عمل نہیں کیتا کیونکہ امام ہیں اہل عظیمت عظمہ دن حوصلے کو میرے حسین دا او حوصلہ کہ جن دے سامنے پہاڑاں دا سینہ شک ہو بنجے اور میرے امام جو حیبت جن دے سامنے دشمن دا چہرہ فق ہو بنجے او حیبت استقامت کہ جن دے سامنے پہاڑ دا سینہ شک ہو بنجے اون عظیمت جڑے اہل عظیمت ہو من انہاں واسطے رخصت کوئی نہیں ہوئی یہ علم اصول فقہ دا مسئلہ ہے کہ رخصت انہاں واسطے ہوں دیئے جڑے کچے پکے ہوں من تے جڑے اہل عظیمت دے وچ ہوں من پکے انہاں واسطے رخصت نہیں ہوں دی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا عام سکولان دے بھی اے ہوندے نا بے جڑا بچہ سبق یاد کر گھنے ہاں بھی تو سبق سنا تے چھٹی ہی ہوئی سبق سنا تے کو چھٹی ہوئی سبق سنا منزل سنا سبقی سنا انہوں کو نبات تے کو چھٹی ہے تے جے کو سبق نہیں آندہ تو بیٹھا رہے تو پکا بیٹھا جے تے نہ پکے سے چھٹی نہ مل سی یہ عام مکتب آندہ لیکن مکتب عشق دا دستور جے کو سبق نہیں آندہ عشق دے مکتب والا سمجھ میں نے ایک قابلی نہیں ایک کو کیا بلہمنے کلاس دے اندر اپنا ٹائم ہی ضائع کرنے تے ایندہ او کو اندر جل بچہ تے کو رخصت ہے تے کو چھٹی ہے تو سوکھے آپشن ترے وستے ہے سوکھے کم تے لگوان تے جہیں سبق یاد کیتے
وہ کو آکھے نہیں بھی تے کو چھٹی کوئی نہیں، تین جیاں تا سا کو چاہیدہ ہے، تین جیاں تا سا کو چاہیدہ ہے، جائیں اے سبق اتنا جلدی یاد کر کے دے، ہاں یہ بھی سبق ہی بھی، او یاد تھی گا ویتے بھی سبق ہی بھی، او یاد تھی گا بھی سبق ہی بھی، ہونے سبق تو سبق، سبق تو سبق، سبق تو سبق، یاد کریں دا آ، یاد کریں دا آ، پکیں دا آ، تو اہل استقامت دے وچوں ہیں، اہل عظیمت دے وچوں ہیں، تیرے واسطے چھٹی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ای مقام تے استاد آدمی نے بڑی خوب گھال کی تھی ہے، او حدے کہ دریائے زندگی میں، دریائے زندگی میں انہیں لطف موج کیا، دریائے زندگی میں انہیں لطف موج کیا، جو بے خبر کنارے کنارے چلے گئے، جو بے خبر کنارے کنارے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ زندگی دے دریا دے اندر انہاں کو لہراں تے موجاں تے طوفاناں نال ٹکراون دی لذت تے مزہ کتنا حاصل ہو سکتا ہے، جڑے سر جھکا کے کنارے کنارے تے لگے ونجے، جڑے دریا وڑے نہیں، دریا چ قدم ہی نہ رکھیں، داخل ہی نہ ہوئن، انہاں کو کیا پتہ موجاں نال لڑن دا مزہ کتنا آندا ہے۔ جیڑا مزہ موجاں نال لڑن دے وچے، لہراں نال سینہ ٹکرا کے، لہراں کو پھاڑ کے، دریا دے وچ رستہ بنا کے، جیڑا تیر کے کنارے تے پہنچن دا مزہ ہے، وہ کنارے کنارے تے رہون دا مزہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرے حسین و اہل استقامت ہیں، اہل عظیمت ہیں، اور اے انہاں دا جڑا فیض ہاں، امام علی مقام دا، عظیمت دا، استقامت دا، جرت دا، اے میرے امام دے پھر قافلے دے ہر مسافر دے وچ میرے امام نے منتقل کر چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ این واسطے کہ کامل رہبر ہوئے کہ جیڑا اپنی کیفیت اپنے نال ٹرن والیاں کو بھی سمجھا چھوڑے، تو تاریخ گواہ ہے کہ میرا امام دے قافلے دا ہر فرد این کیفیت دا وارث ہا۔ شہادت تو بعد اوکھے سفر، لمبے چوڑے سفر، پریشان کن سفر، لیکن میرے امام دے قافلے دا کوئی ہک فرد بھی نہ یزید دے کو جھکے، نہ یزید دی خوشامد کیتی ہے، نہ یزید نال سمجھوتا کیتا ہے، سمجھوتا کیتا ہے۔ جڑے ویلے قافلہ اہل بیت شام پہنچ گیا ہی نا دمشق، یزید نے تاریخ اور محدثین دیاں تحریرات گواہن، یزید نے پہلے بڑی خوشی کی تھی، خوشی دی وچ چند کفریہ شعر بھی پڑھے اس نے، بڑا خوش تھیا، لیکن جڑے ویلے اہل بیت دا سامنا تھا اس نا، تے اہل بیت نال گفتگو تھئیے، تے جیویں حضرت امام زین العابدین نے یا حضرت سیدہ زینب پاک نے وہ کچھ جیویں لا جواب کیتا ہے نا، یا دربار دے بھی جڑا نفرت دا اظہار تھا ہے، میں دسائے تو کو پچھلے جو میں کچھ حال لیتا ہے، جیویں نفرت دا اظہار تھا ہے، روم دے علاقے دا سفیر آیا بیٹھے، عیسائیاں دا یہودی مذہب دا ایک سفیر بیٹھے، جیویں انہاں پھر اظہار نفرت کیتا ہے نا، ان دے کون بعد پھر یزید دوجہ روک اختیار کیتا ہے، جیویں بادشاہ لوگ دنیا دار لوگ کریں دے رہندن، بھی پہلے سکی پنجری پرلے تے چڑھ گیا، ان تے غصہ کیتا، ایک واری کو دبامن دی کوشش کی تھی، جے وہ نہ دباوے نہ دبی سکے، توال پیچھے کھل کے مونڈے تے ہاتھ رکھو، میں یار نلی میں کھل دا بے ہمیں، اگر وہ بیعت من ونجے تلے لگ ونجے، وہ کو مزید کھری تلے چلی ان دے پیر تے چڑھ گیا، ٹھیک ہے، تے اگر وہ بیعت نہیں منی آکڑ گئے،
ول پیچھے او کو وسا کے کھل کے دوستانہ رنگ دے وچ او کو اپنا بناون دی کوشش کی تھی. یہ دنیا داراں دا سیاسیاں دا بڑا پرانا طریقہ ہے. خبردار رہ کرو تو کو میں ہر مرحلے تے خبردار کریں دا رہنا تاکہ میرے کو قیامت علمان اللہ اے نہ پوچھے کہ تائیں اپنے مقتدیاں کو صرف نماز روزے دے مسائل تا دسائے ہیں لیکن وقت دیاں تقاضیاں دے مطابق خبردار نہ بھی کیتا. بامیں مسجد دے وچوں بہر نکل کے تو سا اپنے کنچ انگل مار کے والا جیسے سنیے میں کٹ کے بھکا سٹو میں چھنڈک کے دامن کو بہر ویڈ سٹو سڑک دے ہوتے بھی مسجد علی گھال مسجد رہی ہون خان زندہ باد مسجد علی گھال مسجد ہی رہی ہون ملک زندہ باد. وہ تواری مرضی لیکن میں اپنا قرضہ نال نال لہے نا سبحان اللہ میں اپنا ادھار نال نال چکتا کرے نا تاکہ میرے کھاتے جلے میں فوت تھی ماں ادھار باقی نہ راوے تو اڈا. تو حاضرین پہلے دبایا جے پرلا اگر دباوانی چا آ گیا تو بس اندو تے پیچھے ہنہ رکھا چا سواری کی تھی. جے نہیں آیا تو تاکہ میں تو یار تینال کھلتا بیٹھا میں تو سیریس تھی گئے اللہ دو بندہ سارا اپنا پالے پترے تینال سانی خانہ وے دیئے. یہ طریقہ کار ان یزید بھی یہ طریقہ اختیار کیتا ہے. ظالم سرداراں دنیا داراں اور بادشاہاں والا او کو اے پتہ کوئی نہیں کہ اگو علی دی اولاد ہے. سبحان اللہ واہ 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 شیر خدا دی اولاد ہے. واہ 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 جنہ دی کیفیت سبحان اللہ جنہ دی کیفیت حضور تاجدار کیا خوبصورت الفاظ بیان کی تھی. سبحان اللہ الفاظ چند دن لیکن کیفیت جڑی انہیں بیان کی تھی ہے نا کیا بات واہ 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 اللہ اکبر. کیفیت و فرمیندن کے ستم سہ کے بھی ان کے تیور نہ بدلے. ہاں ستم سہ کے بھی ان کے تیور نہ بدلے. بس ستم سہ کے بھی ان کے تیور نہ بدلے. ستم سہ کے بھی ان کے تیور ستم سہ کے بھی ان کے تیور نہ بدلے. ہاں ستم سہ کے بھی ان کے تیور نہ بدلے. ستم سہ کے بھی ان کے تیور نہ بدلے. وہی تمکنت ہے وہی باک پن ہے. وہی تمکنت ہے وہی باک پن ہے. بس وہی تمکنت ہے وہی باک پن ہے. تماچے کیا بات تماچے مار لو واہ 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 کیا بات تماچے مار لو اور ظلم کر لو قید میں کر لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. وہی تمکنت ہے وہی باک پن ہے. ہاں وہی تمکنت ہے وہی باک پن ہے. یہ دل حب آلِ نبی میں مگن ہے. یہ دل حب آلِ نبی میں مگن ہے. نصیر اب میں کیوں مانگنے دور جاؤں
نصیر اب میں کیوں مانگنے دور جاؤں، یہ میں ہوں یہ دروازہ پنجتن ہے، یہ میں ہوں یہ دروازہ پنجتن ہے، یہ میں ہوں یہ دروازہ پنجتن ہے، یہ دل حب آل نبی میں مگن ہے، یہ دل حب آل نبی میں مگن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین امام سجاد یزید دے ہر اوکھے تو اوکھے سوال دا جواب لیتا ہے اور بڑی جرت نال لیتا ہے، بڑی غیرت نال لیتا ہے، حالانکہ ایک اللہ۔ یزید نے اگر حضرت سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ دی طرف منہ کیتا ہے تو سیدہ نے وہ خطبہ دیتا ہے سبحان اللہ۔ کہ جن نال پورا دربار ہل گئے۔ واہ 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 واہ۔ وہ خطبہ زینب کہ علی بول رہے تھے، ہر لفظ پہ فقط تھا بھرے دربار کا چہرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر مختصر یزید نے آکھا کوئی میرے لے کو ہوئے تھا۔ امام سجاد نے فرمایا تیرے کون کیا منگنے ہیں اساں تا رب کو منگن والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آکھنے لگے ول بھی کوئی۔ میری امام نے 3 گلاں فرمایا ہے۔ فرمایا میرے بابے دا قاتل میرے حوالے کر، او پھر دے پھرانے یزید دے اپنے گھر قرآن کھڑا۔ واہ سنا ہوئے تو سن واقعہ۔ واہ واہ۔ امام نے فرمایا میں کو خطبہ جمعہ دے ونڈیو۔ امام نے جمعہ دا خطبہ دیتا تو یزید بڑی مشکل نال مسجد دی وچوں سر بچا کے اپنے محلی چ آن لکے کھلے لگ دے ہانے نعرے بازی شروع تھی گئی، یزید دے خلاف نفرت عام پھیل گئی۔ تیجا سوال میرے امام نے فرمایا ہے کہ شریف النفس حلالی بندے کو سارے نال بھیج کے جیسا کو تو مدینے بھیجوا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو نال بھیجا گئے۔ او حضور دا صحابی ہے، نبی دا عاشق ہے، او شخص ہے کہ پہلے کوفے دا گورنر ایو ہے جلے حضرت امام علی مقام نے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے نا، اومل کوفے دے وچ یزیدی حکومت دی طرفوں گورنر حضرت نعمان ابن بشیر ہیں، لیکن یزید دا ملازم ہومن دے باوجود دلوں غلام نبی دی اہل بیت دا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مسلم ابن عقیل گئے، آپ نے بیعت گھنن شروع کی تھی، سارے معاملات شروع ہو گئے، یہ کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، ہلکے پھلکے اندازی لوگاں کو آگ چھوڑیں دا ہے یار تساں چلو امام دی بیعت ضرور کرو، لیکن یزید دے خلاف سڑک دوتے جلوس تے نعرے بازی نہ کی تھی کرو، متاو کو کوئی ڈسے، یعنی اپنی ڈیوٹی کہیں حد تک ادا کی تھی۔ امام مسلم بن عقیل دی 40,000 لوگوں نے بیعت کر دی، ایک روایت دے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کر دی۔ انہوں نے امام علی مقام کو خط لکھا ہے، این دوران نعمان بن بشیر نے کوئی یوں نہیں کیتا۔ نعمان بن بشیر کو یزید دے ایک وفادار نے آکھا تو چنگا گورنر ہے، گورنر تو یزید دی طرف ہوں، لیکن تیرے ہونے حسین واسطے لوگوں دی بیعت پہ گھنی دیئے، مسلم بن عقیل دے حد تے لوگ حسین دے واسطے بیعت پہ کریں دن، تو حکومت دا وفادار نے؟ وہاں کہ حکومت دا ملازم ضرور ہاں لیکن وفادار کملی والے دے خاندان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ انہاں کے گورنری نہ راسیہ، انہاں کے جیڑی گورنری دی بنیاد دشمنی اہل بیت تے ہوئے میں ہوں گورنری تے تھک مرے۔ واہ 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 واہ۔ انہوں نے آکے یزید تے کو پتہ لگا، یزید تے کو قید کر چھوڑے سی، انہاں کے یزید اگر قید کرے سی تو اہل بیت دی وفاد وچ میں دو جہانہ دی قید تو آزاد تھی ویسا۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ۔ کیا بات، تو چالے تو چالے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کوئی فکر نہیں، خیر اگر گورنری لگی ویسی قید ہو ویسا کیا ہو ویسی،
کوئی مسئلہ نہیں، وفادار آل رسول دا رساں، حاشا وکلا میری زبان یہ حد تو آل رسول دی گستاخی تھی وے، نبی دی اہل بیت نال دشمنی تھی وے، ایک گورنری تا کیا پوری کائنات بھی اگر چاہ کے پوری دنیا دی حکومت بھی اگر میرے قدمت وچ رکھ دیتی ونجے تے میں پاسو دشمنی اہل بیت کرنی ہوئے میں اندو تے پیر ہی نہ رکھا۔ اے او شخص ہی این نعمان ابن بشیر حقین اے واقعہ اور حال کربلا نہیں آئی۔ امام علی مقام مدینہ پاک دے وچ ہیں، حکریوار امام علی مقام مدینہ پاک جو نکلن سرزمین حرہ آلے پاسے امام علی مقام دی کچھ زمین ہے زرعی زمین، امام اپنے رقبے تے زمین تے ویندے پہن، سامنے نعمان ابن بشیر آگئے سواری تے سوارے، جو امام علی مقام دے چہرے تے نظر پئیے دھرک مار کے سواری تو لگ، فوراً امام دے قدمہ تے ڈٹھے، قدمہ کو چم کے عرض کریں دے آقا سوار ہو گو۔ سبحان اللہ۔ میری امام علی مقام نے فرمایا میں کوئی لمبا سفر کرنا ہی کوئی نہیں، میں کیویں سوار ہوں میں اتھا نال ہی ویندا پیاں، نال تھوڑے فاصلے تے میری زمین ہے میں اتھوں چکر لاون ویندا پیاں، واقع لگن تو کو میں اللہ دا واسطہ دے کے ہدا مہربانی کر کے تھوڑی دیر واسطے تساں سوار تھی وہ تاکہ میں تمہاری رکاب نہ سکاں۔ واہ 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 کیا بات، واہ واہ تساں سوار تھی وہ میں تمہاری رکاب نہ سکاں تاکہ کل قیامت النہار اگر اعمال دے اندر بیا کوئی عمل قبول نہ پیا تھیندا ہویا اللہ دی بارگاہ دے اندر اون ویلے اے عمل میں پیش کرے سا کہ مولا باویں ایک لمحے واسطے بھی صحیح فرزند رسول دی میں رکاب نپ کے قدمہ کو نپا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اے او حضرت نعمان ابن بشیر حضور دا صحابی اہل بیت دا حبدار ہے، چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر دے نالی سادات دے قافلے کو روانہ کیتا گیا، سادات اتھوں روانہ ہوئیں دمشق دے وچوں ہن مدینہ پاک دی طرف روانہ پیا ہوندے قافلہ چلدا 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 جڑے ویلے اون موڑتے آئے نا کہ جی تو رستے دو چیندے ہیں، ایک رستہ کربلا دو ویندا ہا بیا مدینہ شریف دو آندا ہا۔ اے تو ساں مشرق وسطی دا نقشہ چاہ کے دکھا ہے، میڈل ایسٹ دا نقشہ چاہ کے تو سا دکھا ہے تے ول انصاف کرے بہ کے کہ جڑے سادات دیاں سفراں کو روندن ایویں نہیں روندے۔ میرے سامنے کوئی وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہوئے میں تو کو پریکٹیکل دکھاواں ہاں کر کے تو کو سمجھ لگے ہاں کہ کیفیت کیا ہے۔ مدینہ طیبہ مدینہ شریف تو مکہ مکرمہ جنوب والے پاسے ہے، لمحے والے پاسے ہے، اگر اتھا مدینہ شریف ہوئے تو اتھا مکہ مکرمہ ہوئے۔ ہون عراق این جگہ دوتے ہیں، شام این جگہ دوتے ہیں، این جگہ دوتے ہیں۔ عراق اور شام دا آپس دا بھی جڑا فاصلہ ہے، جڑا آپس دا فاصلہ ہے ایک کم و بیش 900 میل دا فاصلہ ہے، آپس دا فاصلہ۔ ہون سادات رہن مدینہ شریف دے وچوں پہلے مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، مکہ دے وچوں میری امام نے پھر عراق دا سفر کیتا اتھا گئے، عراق دے وچے کربلا دے وچ شہید ہوئے، کربلا دے وچوں عراق دے وچوں ٹر کے پھر سید شام ہیں دمشق یزید دے دربار دے اندر، پھر اتو سید ٹرن، پھر جلے ویلے ای موڑتے ہیں اتو ہک رستہ مدینے دو آندہ ہے، پیا رستہ کربلا دو آندہ ہے، کربلا دو آندہ ہے، تے اون ویلے فیصلہ ہوئے کہ پہلے کربلا جلو، پہلے کربلا جلو تاکہ کربلا بن کے سلامی کر کے امام دی اون خوش قسمت خاک کربلا کو بن کے چموں تے بن کے دیکھوں بھی کیفیت کیا ہے۔ ہون ای میلے کیفیت کیا ہے، مضمون بڑے درد ہے لیکن جمعہ دا ماحول اور ٹائم ایندہ بالکل مقتضی نہیں ہوندہ، ایندہ تقاضا نہیں کریں دا، ایندہ گنجائش ہی نہیں ہوندی کہ امام علی مقام دا قافلہ سادات دا شامی چٹورا پھر اتھاں آ کے پھر کربلا لگا گیا، عراق لگا گیا، پھر کربلا دے وچوں مدینہ آئے۔ جڑے ویلے کربلا دے قریب ہیں نا بس صرف ایک جملہ ہی سن گھنا ہے، جڑے ویلے کربلا دے قریب ہیں نا تے کربلا دو تے دید پئیے تے سیدہ پاک زینب کو وہ ٹائم یاد آئے کہ جڑے ویلے 2 محرم کو کربلا دے وچ پہنچے ہیں، اون ویلے کیفیت کیا ہے، جناب اکبر نال ہیں، عباس نال ہیں،
قاسم نال ہیں، امام علی مقام کاروان دے سردار ہیں۔ ہون جڑی کیفیت ڈٹھی نے کربلا دی، تو ملے سیدہ پاک زینب دی جڑی کیفیت ہے این شیر دی مصداق ہے کہ سیدہ پاک دی نظر بھی پئیے تے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے فرمیندن کے تھم ذرا بیتابیے دل ٹھہر جانے دے مجھے، تھم ذرا بیتابیے دل ٹھہر جانے دے مجھے، تھم ذرا بیتابیے دل ٹھہر جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسوں بہانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چند آنسوں بہانے دے مجھے۔ جلے سیدہ پاک زینب کربلا دے قریب آکے دعا منگی ہے مولا فاصلے سمیٹ دے، فاصلے ختم کر دے، کربلا کو ہکواری والا دے گھنوں سین دعا منگی۔ نال امام سجاد جڑے نال سفر پہ کریں دن مسیدی کیفیت ایک سرکی دا شیر زین تے رکھائے، جڑا ہاتھ دعا دے دراز کیتے سرمایہ آل عبادی، رو کر سجاد نے عرض کی تھی اے حد پہ کرب و بلا دی، این جاتے خیمے ہن سادے، این جاتے خیمے ہن سادے، اے جھاہے آل آبادی، میری سین نے آن سلام کیتا، اے نگری سمجھ پھرا دی۔ آمین تا دیکھیں اومیلے رنگ کچھ اور رہا، کیفیت اور ہے، آج کیفیت رنگ بھئیے۔ اومیلے اتفاقاً چند ہاشمی جوان، چند ہاشمی لوگ امام علی مقام دی پاک مزار تے بھی آ چکے ہیں۔ جناب حضرت جابر امام علی مقام دے پاک مزارات دا مجاور بن کے، نوکر بن کے، غلام بن کے بہ چکا ہے، اور سفر دی وی تاریخ تھی گئی ہے، جڑی وی تاریخ کو امام علی مقام دا 40واں تے چلہم منایا ویندہ ہے۔ وی سفر ہے، سادات بھی پہنچن، چند ہاشمی جوان بھی پہنچے ہیں، وہ کربلا معلیٰ چلے ڈوئے کافلے کٹھے تھے، تے امام علی مقام دی مدار تے پہنچ کے جیویں سادات رنل اور جیویں سادات لیں ذکر حسین کیتا، اے امام دے غمد وچ منعقد ہون والی محفل ہے۔ کربلا دے وچ سادات کربلا دے وچ ہون روانہ ہوئن، سلام کیتا امام دا، مدینے دی طرف سادات والعراق دے وچوں کربلا دے وچوں مدینے دو ٹرن، جلے مدینے پاک دے قریب آئیں، مدینے شہر تو بہر کافلہ بیت ہے۔ امام سجاد امام زین العابدین ایک شخص کو مدینے روانہ کیتا ہے، فرمینے مدینے والیاں کو میرے بابے دی شہادت دی خبر بھی سنا، سارے آمن دی اطلاع بھی دے۔ جلے اطلاع پہنچیے مدینے پاک دے لوگ مرد اور عورتاں گھراں چو نکل پائیں، جلے دید امام سجاد دے چہرے تے پوندی ہے، سادات دے مختصر کافلے تے پوندی ہے، جگر ٹکڑے تھی کہ بہر آندہ او خاندان، ہکے خاندان دے 40 افراد ہیں، ہن چند 6 مستوراں بچ گئے، چند بیبیاں، چند معصوم بچے، ہک امام سجاد او بھی بیمار، کمر خمے، اکھی دی وچو خون دی ہنجو جاری ہیں، کمر نیو گئی ہے، جوانی دی وچ بڑھے پہ دے آثار ظاہر پہ ہونے، جنہ دی دید پوندی گئی ہے، اتنا کہرام برپا ہوئے۔ تاریخ مدینہ نسین دیئے کہ مدینہ پاک دے وچ پہلی واری
اے غم دی کیفیت ویلے ہوئی ہے جنہ غزوہ احد دے اندر مدینے پاک میرے رسول دی شہادت دی خبر آئی ہے دوجی واری اے کیفیت ویلے تھی جلے سرکار دا وصال ہویا تریجی واری جلے جناب پاک علی دی شہادت دی خبر آئی چوتھی واری جلے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہا آج پنجویں واری جلے حسین دی شہادت تو بعد قافلہ آئے مدینے دے بچے مدینے دی عورتاں کوہرام برپائے رونل بیبیاں سینہ نے قدمہ دوتے خواتین ڈھانل مرد امام سجاد کو تعزیت کرے نل رون دیے ہویا ہے قافلہ جلے رسول اللہ دے روزے تے پہنچا محسوس تھی دا قیامت برپا ہو گئی ہے جلے سیدہ پاک زینب نے نانے جان کو سلام کیتا فرمائے نانا آ گئیاں پند نبھا آئیاں این حال دے وچ کربلا دے وچوں آئیاں کربلا دے وچ جڑا منظر میں ڈٹا تیرا او پاک نواسا جے کو مونڈیاں تے چاہنا ہمیں ریتے ہئی جے کو ظلفاں مہارا بڑھویں نہ ہمیں ہوں دے بدن دے وچ گنن تو دیادہ زخم لگے ہوئے ہیں لاش پامال ہو گئی ہے بدن اتھر دی ہڈیاں چور چور تھی گئی ہیں ظالمان نے کفن بھی نہ پوایا دفن بھی نہ کیتا این حال دے وچ اسا کربلا دے وچوں قیدی بن کے شام گیو سے جڑی نواسی کو جھولج پا کے جنیا ظلفاں چم دے ہاوے جنیا بازوان تے بوسے دیں دے ہاوے اندیاں بازوان دے وچ رسیاں تے زنجیرہ پا کے قید کیتا گیا یا رسول اللہ تاری امت نے تہاری آل دنال اے حال کیتا ہے سلام بھی پیش کرن آئیاں ویر دا پیغام بھی دے منائیاں تورا مظلوم شہزادہ نامی دی رات سلام میں کو دے کے پیغام دے گی آئی جلے نانے کل بنجے کے پوچھے نانا حسین پوچھدا آئی مونڈیاں تے چڑی جن دے کرزے لتھے نیا کوئی نا نماز دے سجدے دراز ہون دے حسین ادھار لہا چھوڑے یا کوئی نا ممبر دے خطبے چھوڑن دا کرزہ لتھے یا کوئی نا حسین پوچھدا ہا نانا کیا تیری شریعت تیرے دین دی میری کو کنارے لامن دا حسین فرض ادا کیتا یا کوئی نا امام زین العابدین حضرت حسین ام کلثوم جیویں نانے دی بارگاہ دی سلام کیتے سیدہ پاک زہرا دی تربت دی جیویں آل ابا آئے جیڑی غم دی کیفیت رہیے ایک سال تک مدینے دے لوگاں کو کھلدا کہیں نہیں نٹھا مدینے دے لوگاں دے منہ دے اتے مسکرات کہیں نہیں نٹھی اور جتنے تک ابن زیاد وال قتل نہیں تھی یا قاتل حسین ابن زیاد جب تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا بنو ہاشم دیاں خواتین نے کہیں بیبیاں نے اپنے بدن تے اپنی آوالاں تے خوشبو نہیں لئی اکھی جو سرما نہیں پاتا اور امام سجادی تا ساری زندگی کیفیت دے رہی ہے ساری زندگی رون دے رہے ہیں ساری زندگی رون دے رہے ہیں اکھی دی وچو خون دی ہنجوان دیا ہیں کہ پوچھا تا فرمو نے اگر جناب یعقوب علیہ السلام 40 سال یوسف دی جدائی دی وچ رنن اکھی سفید ہو گئیاں اندہ تا ہک یوسف ہے میرے تا کئی یوسف میریاں نگاہاں دے سامنے شہید تھا مدینہ طیبہ دے اندر سادات دا آمنا بہت بڑی قیامت ہے بہت بڑا غم دا عالم ہے بہت بڑی دکھ دی کیفیت ہے رسول اللہ دا روزہ بھی ایویں محسوس تھیندا ہے جی میں سرکار دے روزے دیاں دیواراں بھی اہل بیت نال رو رہی ہیں لیکن اتنی استقامت اور جرت نال سادات پورا سفر کر کے دین دے بیڑے کو کنارے نال لا کے دین دی کشتی کو ساحل آشنا کر کے اپنا گھر دا گھر لٹا دیتا ہے لیکن اپنا گھر لٹا دیتا ہے لیکن میرے سائیتاں فرمینے ہونے ہیں کہ آج بھی اگر کربلا کل بنیو تے کربلا کل پوچھو آج بھی اگر پوچھو تو کو کربلا دی زمین دسیسی زمین کربلا کے ذرہ خاموش سے پوچھو زمین کربلا کے
ذرہ خاموش سے پوچھو کہ عاشق کس طرح مقتل کو پھر آباد کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے مقتل کو کی میں آباد کیتے اور پھر اے امام دا غم صرف اون ویلے نہ ہی بلکہ امام دا غم تا آفاقی غم بن گئے بلکہ اے غم تا ایمان دا حوالے اے تا بخشش دا ذریعے ایہو غم تا غم آخرت تو بچامن دا ہی لے سارے غم ہک پاسے لیکن میرے حسین دا غم ہک پاسے بس میرے پیر دا شیر اور پھر میں اجازت چاہساں کہ حضور تاجدار گھوڑ لائی تھا ہی دا فرمائے غم بڑے ہوندن اولاد دے غم ہوندن روزیاں دے غم ہوندن دنیا داری دے غم ہوندن کہیں کو کوئی غم کہیں کو کوئی غم لیکن فرمیندن کہ غم حسین کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی جی میں عشق دی دنیا دے وچ حسین دی یکتا شان ہے ایویں غماں دے وچوں غم حسین دی بھی یکتا شان ہے اللہ پاک انہاں دیا پاکیزہ قربانیاں انہاں دے صدمات انہاں دے مصائب اور دین دیا انہاں پاکیزہ خدمات دے صدقے ساکو بھی دین دی محبت عطا فرماوے دین دو تے قربانی دا جذبہ عطا فرماوے دین دے متعلق استقامت عطا فرماوے اللہ پاک غیرت عطا فرماوے اور وہ گھرانے دی محبت و مودت دی نعمت نال سرفراز فرماوے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب